ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی میں اللہ خود ہی کروں. آپ اندازہ فرمائیں کتاب میں پہلے بھی نازل ہوئی ہے، تورات اتری ہے، زبور اتری ہے، انجیل اتری ہے اور بہت سارے صحائف اللہ رب العزت نے عطا فرمائے انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کو، کہ جو اللہ رب العزت نے عطا تو فرمائی نبی علیہ السلام کو، مگر ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب قرآن دے ہم رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. پہلے جتنی کتابیں ملی سب میں رد و بدل ہو چکا ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو تورات جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ آپ کو نہیں ملے. اسی طرح زبور اور انجیل جو اتاری وہ اللہ رب العزت نے دے تو دی، مگر آپ ہمارے حضرت امریکہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا تو وہاں چند ساتھی میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک جگہ ایسی ہے جہاں ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہاں ہر مذہب کا بڑا بندہ جاتا ہے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ وہاں کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہر بندہ جو چلا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو یہ لوگ اس کی بہت تذلیل کرتے ہیں. لہذا آپ کے پاس ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ نے وہاں اسلام کی نمائندگی کرنی ہے. فرماتے میں نے کہا کہ حضرات میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں حضرت مہربانی فرمائے آپ انکار نہ فرمائے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہاں اگر ہم عالم کو بھیجتے ہیں تو وہ ان سے روحانیت کے سوال پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. اب علماء کو کیا پتا روحانیت کیا ہے؟ تو کہا اس لیے حضرت وہ پھر بےعزتی کرتے کسی ایسے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ اس کو سمجھتا ہے تو وہ اس سے دوسرے سوال شروع کر دیتے ہیں. تو ہے بڑے چالاک، کچھ سائنس کے متعلق پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جامعیت عطا فرمائی ہے کہ آپ سائنس کو بھی سمجھتے ہیں، دین اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، روحانیت کو بھی سمجھتے ہیں. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کو جامعیت عطا فرمائی ہے. تو لہذا آپ ضرور وہاں تشریف لے کے گئے. فرماتے میں چلا گیا. فرماتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مجھے اس کرسی پر بٹھایا جس کرسی کے اوپر انہوں نے کتبہ لگایا ہوا تھا اسلام. فرماتے اللہ نے وہاں مجھے بٹھایا الحمدللہ. تو فرماتے وہاں وہ کوئی باتیں کرتے تو میں نے اس کا کچھ جواب دے دیتا. تو فرماتے میں نے ان سے پہلے دن کہا کہ دیکھو ایک بات ہے، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں.
میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، آپ نے جو بھی پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر مجھے پتہ نہ ہوا تو میں اپنے استادوں سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، آپ کی تسلی کروا دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال کریں تو میں آپ کی تسلی نہ کروا سکوں، تسلی ضرور کروا دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، آمین۔ سبحان اللہ، ہم جیسے نکموں کو بھی زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ عزیزوں، اب فرماتے ہیں مجلس کافی ساری ہو گئی تو ایک مرتبہ میں نے وہاں ان سے کہا کہ جی آئندہ ایجنڈا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہو جو ہماری مجلس لگے تو اس کا ایجنڈا، جو انہوں نے کہا جی بتائیں کیا ہو، کہا جی ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ جب ہماری مجلس ہو جائے تو اس کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ ہر مذہب والا وہ اپنی اصلی کتاب کی تلاوت کرے گا اور اس کا مفہوم بیان کرے گا۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے، اسی طرح ہوگا، اس نے اعلان کر دیا۔ اب فرماتے ہیں اگلی دفعہ جب میں مجلس لگ گئی تو میں بھی چلا گیا، تو فرماتے ہیں عیسائی بھی بیٹھتے تھے، بدھ مذہب بھی بیٹھتے تھے، مجوسی بھی، یعنی ہر مذہب والا بندہ وہاں جا کے بیٹھتا تھا اور پھر مذاہب کے اوپر گفتگو ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں جب مجلس لگ گئی تو جو اس مجلس کا بڑا ہے اس نے اسپیکر پہ کہا کہ مسٹر احمد، وہاں حضرت کو احمد کہتے تھے، شیخ احمد، سبحان اللہ۔ فرماتے پہلے تو وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ شخصیت کہاں سے آ گئی، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا بھی پکڑا ہوا ہے، سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ عصا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام پکڑتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہر چیز ہی، ہر نبی کی کوئی نہ کوئی سنت اس بندے کی وجود کے اوپر زندہ ہے۔ تو انہوں نے فرماتے ہیں وہ مجھے پھر احمد کہتے تھے، وہ لوگ احمد کہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا شیخ احمد، چونکہ پچھلی مرتبہ ایجنڈا آپ نے دیا تھا تو لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ ہی تلاوت کریں، پہلے آپ ہی اس بات کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ سبحان اللہ سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی اور پھر اس کی کچھ تشریح بیان کر دی۔ فرماتے ہیں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے باری، اب اس مجلس والے بندے نے کہا جی اب آپ کریں۔ فرماتے ہیں اس نے کتاب تو کھولی مگر انگلش پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، یہ کہا کیا؟ فرمایا کہ بھائی دیکھیں ایجنڈے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر مذہب والا جو اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ملی ہے اس کی تلاوت کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو انگلش میں تو نازل نہیں ہوئی تھی انجیل، اللہ اکبر، انگلش میں تو نہیں نازل ہوئی تھی، وہ تو سریانی زبان تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا، اتارا تھا، دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو لہذا یہ انگلش پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ تو چپ ہو کے بیٹھ گیا، اس کے وہ ربائی ان کا بیٹھا تھا، فرماتے وہ بڑا چلاک تھا، کہتا وہ اس سے پہلے کہ اس کی باری آ جاتی وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسٹر احمد بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو چکا ہے، اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، ماں سوائے
وہ کلام اللہ کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل اللہ نے کیا. قرآن مسلمانوں کے پاس جو کتاب ہے وہ آج بھی اصلی حالت کے اندر وہی ہے کہ جو رب کریم نے آسمانوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، قرآن اللہ اکبر. اور پھر ایک اور مزے کی بات بھی ہے، پہلے اللہ کا کلام صرف کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اور پھر اسی طرح اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرک بالقرآن، تم قرآن کریم سے برکت حاصل کر لیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ کلام اللہ، کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے. خرج منہ، یہ اللہ سے نکلا ہے، قرآن اللہ رب العزت سے نکلا ہے. اور میرے عزیز دوستو، ایک اور بات بھی بڑی عجیب ہے، اور آپ اندازہ فرمائے ذرا سننا، امید ہے مزہ آ جائے گا بات سن کے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائے قرآن کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو بندہ جلال والا ہوتا ہے اس کا کلام بھی جلال والا ہی ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ جو بندہ غصے والا ہوتا ہے وہ بات بھی جب کرتا ہے تو بس ایسے ہی کرتا ہے، غصے میں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو، میرا رب کیا ہے؟ جلال. تو پکی بات ہے اس کا کلام بھی جلال ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں، ذرا سننا اللہ اکبر، کل من علیہا فان. کلام ہے اللہ، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پتہ چلتا ہے نا، جلال سے کلام ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جلال ہے، ان کا کلام بھی جلال ہی ہے. پھر سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے، اللہ بھی جلال، کلام بھی جلال، تو یہ اس چھوٹے سے بچے کے سینے میں یہ محفوظ کیسے ہو گیا؟ چھوٹا سا بچہ اس کو محفوظ کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ آگ کے اوپر لوہے کو رکھے تو لوہے کا کیا حالت ہوتی ہے؟ پگھل جاتا ہے نا. جی ہاں، لوہے کو آگ پہ رکھتے ہیں پگھل جاتا ہے. تو قرآن جلال ہے، اس بچے کے سینے میں کیسے محفوظ ہو گیا؟ اس کا سینہ پھٹا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کیا چیز ہے، یہ بچہ کیا چیز ہے، اگر ہم ان سکتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا وجہ ہے؟ کہ صاحب جلال کا کلام بھی جلال والا ہے. پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس بچے کے سینے میں یہ محفوظ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. اس کے سینے نے اس کو برداشت کیسے کر لیا؟ تو سنو، سبحان اللہ، عجیب بات ہے. انہوں نے فرمایا اگر رب جلال ہے تو محمد کریم جمال ہے. رب اگر جلال ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جمال ہے. اللہ رب العزت نے جلال والے رب نے جلال والا کلام جمال والے محمد کے سینے اور دل میں اتار دیا، وہ جلال جمال میں بدل گیا. اس طرح پھر چھوٹا سا بچہ بھی اس کو محفوظ کر لیتا ہے. کہ جو بچہ حافظ بن جاتا ہے اس کو ایک چند نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا؟ سنیے ذرا. سبحان اللہ.
اس بچے کو جو نسبت مل جاتی ہے، وہ نسبت مل جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے ساتھ۔ اگر یہ بچہ حافظ ہے تو میرے محبوب بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن ہے۔ اچھا اور سنو، اگر یہ بچہ حافظ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ہے، اگر میرے محبوب حافظ ہے تو اللہ بھی تو حافظ ہے، اللہ بھی تو حافظ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے دوستو نسبتیں حاصل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے جو رب کریم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کمال ہے کہ رب کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ اتنے بڑے کلام کو محفوظ کروا دیتے ہیں۔ اور یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، لا تحرک لسانک، میرے محبوب آپ پڑھتے ہوئے زبان کو حرکت نہ دیا کرے، ان علینا جمعہ قرآنا، میرے محبوب آپ حرکت نہ دیا کرے۔ مبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حافظوں کو وور چڑھے ہوتے ہیں، حافظوں کو وور چڑھے ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے پتر روٹی کھا، کہتا نہیں اماں سحری کوئی نہیں کھانی، مجھے تو منزل پڑھنی ہے، تراویح پڑھا لی ہے، اللہ اکبر، مجھے منزل پڑھنی ہے۔ دن میں بھی قرآن، رات بھی قرآن، پھر دن میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے طلباء حفاظ دور کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس طرح رمضان المبارک میں آپس میں دور کر رہے ہوتے ہیں، یہی نہیں دور کرتے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا دور فرماتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا مزے کی بات ہے، کیا مزے کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر سجے گا، اللہ رب العزت، اللہ اکبر کبیرہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے داؤد ذرا اٹھنا، کھڑا ہو کے ذرا یہاں تھوڑی تلاوت تو کر، اللہ اکبر۔ اور لحن داؤدی مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کیا کرتے جگہ کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی نشہ طاری ہو جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب ان کی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی بہتر سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور وہ کیا ہے؟ پھر فرمائیں گے میرے محبوب صاحب قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ذرا اٹھ جائیے اور تمام جنت والوں کو اپنی زبان میں قرآن سنائیے، قرآن کی تلاوت سنائے، کیا مزہ ہوگا، مجلس سجے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا رب اپنے عرش پہ بیٹھا ہوگا، امتیں جمع ہوگی، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہم سب کو قرآن کی تلاوت سنائے، کیا مزہ آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا مزہ ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ تمہیں میں اس سے بھی بہتر سناتا ہوں، وہ کیا ہے اللہ، اس سے بھی کوئی بہتر ہے، فرمایا ہاں اس سے بھی بہتر ہے، اے اللہ وہ کیا ہے، فرمایا آج تمہیں خود قرآن کا پروردگار قرآن سنائے، سبحان اللہ خود قرآن سنائے، مزہ نہیں آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب سارے حافظ قاری جمع ہو، علماء جمع ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو، ہمارا تو سرمایہ ہی قرآن، اللہ ہمارا تو سرمایہ ہی قرآن ہے۔ آج جو لوگ
ہماری عزت کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں قرآن کی برکت سے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ حافظ صاحب ہے، یہ قاری صاحب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استاد بھی نہیں ہوتے، بندہ محلے میں رہنے والا ہوتا ہے، وہ قاری صاحب آ رہے ہوتے ہیں، یہ محلے کا بندہ دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے محلے کے استاد ہیں۔ یہ کس نے برکتیں اور عزتیں دے دی؟ سبحان اللہ، قرآن کی برکت سے ہے، قرآن کی برکت سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مزہ آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وہاں اپنا کلام سنائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نماز پڑھا رہے ہیں، جنات کا ایک گروہ گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا، انہوں نے کہا جب قرآن سنا نا، سن کے چلے گئے، دل میں جگہ بنا لی۔ جیسے ہی دل میں جگہ بنائی ہے، دل سے ظلمتیں کفر ختم ہو چکا ہے، اس میں ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے، ایمان کا نور داخل ہو چکا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، پھر انہوں نے پکار لیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے دوستو، اس کی ایک تاثیر ہے، جس طرح آپ نے دیکھا برف کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے لوگو، آپ نے دیکھا کوئی سیلاب کہتا ہے جناب ذرا رستہ دے دینا، میں نے آنا ہے، کبھی نہیں کہتا۔ سیلاب کبھی بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کے سامنے جتنا مرضی آپ بند باندھ دے، جب نیت کر لیتا ہے ہو جاتی ہے تو بند بھی اس کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، بند بھی ٹوٹ کے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں، دریاؤں کے رستے کون بناتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت دریاؤں کے رستے کوئی بھی نہیں بناتا، دریا اپنے رستے خود بنا لیتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں پھر سنو، قرآن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا وہ دریا ہے کہ جو سینوں میں اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے، جو سینوں کبیرہ۔ ہمارے حضرت برکات فرماتے ہیں امریکہ میں میرا کچھ مہینے کچھ وقت ایسے بھی گزرے کہ وہاں مجالس ہوتی تھی مختلف جگہوں پر۔ فرماتے ہیں میں بیان، وہ قاری عبدالباسط تلاوت کرتے میں بیان کرتا، وہ تلاوت کرتے میں بیان کرتا۔ فرماتے ہیں جو کافی دن گزر گئے تو میں نے ایک دن محفل میں نجی مجلس میں بیٹھے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا قاری صاحب آپ تو مجھے یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ جو ملکوں جاتے ہیں اور آپ قرآن ایسا محبت سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تو کیا کبھی آپ نے قرآن کا کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ قرآن کا کوئی کبھی آپ نے معجزہ بھی دیکھا؟ تو کہتے ہیں حضرت میں نے سینکڑوں معجزے دیکھے ہیں۔ تو میں حضرت نے فرمایا پھر آپ مجھے کوئی ایک معجزہ تو بتائیں۔ کہتے ہیں حضرت میں آپ کو ایک معجزہ بتاتا ہوں، سبحان اللہ، ذرا سننا۔ اللہ اکبر کبھی جب میں نے یہ بات پوچھ لی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا تو مجھے جمال عبد الناصر، وہ اس وقت مصر کا صدر تھا، اس کا پیغام آیا کہ قاری صاحب سے کہیں کہ وہ تیاری کریں، میں نے روس کے سفر پہ جانا ہے تو وہ میرے ساتھ چلیں گے، وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ فرماتے میں نے کہا کہ میرا وہاں کیا کام ہے، وہ کمیونسٹوں کا علاقہ ہے تو میرا وہاں کیا کام ہے، دہریے لوگ ہیں، میں تو سعودیہ میں چلا جاؤں، پاکستان میں چلا جاؤں، بنگلہ دیش میں چلا جاؤں، ان علاقوں میں جاؤں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو وہاں میرا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے نہیں، اس نے کہا نہیں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں ہوا اصل میں یہ تھا کہ وہاں ہر سال سربراہان مملکت کی میٹنگ ہوتی تھی، تو اس میٹنگ میں وہ آپس میں باتیں کر، تو انہوں نے اس کو کہا جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو، چھوڑو تم معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دو، تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تمہیں یہاں بڑی سہولتیں مل جائیں گی، آپ کو یہاں بڑی سہولتیں مل جائیں گی۔
فرماتے ہیں میں اس نے کہا میں تو چپ ہو گیا، تو میں نے کہا اچھا میں آئندہ جب آؤں گا تو پھر آپ سے کچھ بات کروں گا۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے مجھے تیار کر لیا اور کہا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہاں ان کی میٹنگ ہو گئی تو وہ تھوڑی بریک لیتے تھے چائے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ تو فرماتے ہیں جب بریک ہو گئی تو میں نے ان سب سے کھڑے ہو کے جمال عبد الناصر نے کہا، قاری صاحب فرماتے ہیں جمال عبد الناصر نے کھڑے ہو کے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ ذرا ٹھہر جائیں، میرے ساتھ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ آپ سے کچھ بات کرتے ہیں، یہ آپ کو کچھ سناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مجھ سے جمال عبد الناصر نے کہا قاری صاحب آپ ذرا ان کو قرآن سنائیں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا ان کو قرآن سنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاری صاحب فرماتے ہیں جب مجھے کہا کہ قرآن سنائے، فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں وہی آیات ڈال دی جن کو سن کے عمر جیسا سخت بندہ بھی نرم ہو کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے پھر میں نے وہاں پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن پڑھا، اللہ اکبر، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جن کو سننے کے بعد عمر جیسا سخت بندہ نرم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ تلاوت سنا دی، ختم کر دی، فرماتے ہیں جو ہم نے نظریں اٹھا کے دیکھا جتنے کیمرسٹ لوگ بیٹھے تھے کوئی بھی چپ نہیں بیٹھا تھا، سارے زاروں کی تار رو رہے تھے، سارے زاروں کی تار رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں جمال اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کریں، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ دوستی کریں۔ ہم اندازہ تو کریں قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے، ہم کبھی بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر قرآن کو اٹھا کے لے آتے ہیں، رکھا کس لیے ہوتا ہے جب بچی کی شادی ہوگی تو اس کے سر کے اوپر سایہ کر کے اس کو جو ہے رخصت کرے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سایہ کرنے کی بجائے تم اس کے جو ہے اس کے نس میں قرآن کی تعلیمات کو رچا بسا، اس کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھنا تمہاری بچی جب جہاں بھی چلی جائے گی، قرآن برکت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، برکتوں کا خزینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو ذرا کیسی برکت والی کتاب ہے، کیسی رحمت و شفقتوں والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا، میانی شریف قبرستان کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی قبر کی کھدائی کر رہے تھے۔ اللہ کی شان، کھدائی کے دوران ہی جیسے ہی کھودا، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ والی قبر میں اس بندے کا کدال لگ گیا۔ جب کدال لگا، کئی لگ گئی تو اس کے اندر سوراخ ہو گیا۔ جو سوراخ ہوا تو وہاں سے تو بڑی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ جب خوشبو آنا شروع ہو گئی، فرماتے ہیں وہ بندہ کہ میں نے اس کو بند کر دیا، بند تو کر دیا مگر میرے دل میں تجسس پیدا ہے۔ جو قبرستان کا بندہ ہوتا ہے نا، جو وہاں قبرستان میں ہوتا ہے رکھوالا، تو اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ بوڑھے میاں کی ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے یہاں وہ دفن ہے۔ تو کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ کہا وہ انارکلی میں اس کا گھر ہے، انارکلی کی بستی میں اس کا گھر ہے۔ فرماتے میں اس کا پتہ پوچھ کے اس کے گھر چلا گیا۔ کہتے میرے دل میں تجسس ہوا کہ میں ذرا پتہ تو کروں
کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو میں بھی اس جیسے عمل اپنی زندگی میں لے آؤں تاکہ میری قبر کو بھی اللہ خوشبوؤں سے معطر فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر میں چلا گیا، دروازے پہ دستک دے دی تو ایک بوڑھی اماں آ گئی۔ میں نے سلام دعا دی، میں نے کہا ابا جی وہ فلاں قبر جو ہے بیانی شریف قبرستان میں آپ کی کیا لگتے ہیں؟ کہا میرے میاں تھے۔ کہا میرے میاں تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اچھا۔ کہا ابا جی وہ کیا کرتے تھے؟ کہا بیٹا وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا۔ کہا اچھا۔ کہا ابا وہ کوئی نیک عمل کون سے کرتا تھا؟ کہا بیٹا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، بس نماز پڑھتا تھا، اپنی حق حلال کی روزی کماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا ابا جی اس کی قبر سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو وہ پتہ کرنے آیا ہوں وہ کیوں آ رہی ہے، وہ کوئی خاص عمل بتاؤ۔ پھر ماں نے جو اس کی بیوی نے جو سوچا، اس نے کہا ہاں مجھے ایک عمل ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مزدور آدمی تھا، ریڑھی لگاتا، نماز پڑھتا۔ بات ہے کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن کرتا کیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ روزانہ فجر کے بعد گھر میں آتا، قرآن کھولتا، کھولنے کے بعد اس کے بسم اللہ کی باں سے انگلی پھیرتا، کہتا یہ میرے اللہ نے سچ فرمایا ہے، اگلے میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح انگلی پھیرتے پھیرتے پورے قرآن کی سطروں کے اوپر انگلی پھیر دیتا، کہتا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں لیکن میرے اللہ نے یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ وہ میرے بیٹے مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے ہم بھی قرآن سے محبت کریں۔ اور پھر یاد رکھو میرے دوستو، یہ جو بچے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے، یہ بڑے عظیم بچے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض بستیوں والے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اتنی نافرمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ میں اس بستی پر عذاب نازل کروں گا۔ لیکن جیسے ہی عذاب نازل کرنے لگتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کو جب نظر آ جاتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ اترنے والے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ ایسے مبارک بچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اور پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اس قرآن کی قدر کریں اور پھر اندازہ کرو یہ بچے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ اس کے ہاتھ میں کانٹی پکڑاتا ہے، آپ نے لوہار کو دیکھا اس کے ہاتھ میں لوہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے درزی کو دیکھا اس کے ہاتھ میں کینچی اور مشین ہوتی ہے، سلائی مشین ہوتی ہے۔ قربان جائے، مستری دن چڑھتے ہی کانٹی پکڑ لیتا ہے، لوہار لوہا پکڑ لیتا ہے، جو درزی کینچی اور مشین پکڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم قربان جائے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ بچے تہجد کے وقت اٹھ کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن پکڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پکڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے بچوں، آپ بھی اپنی قدر کو بھی پہچانو اور ساری زندگی نیتیں کرو اور اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ کریم پروردگار ہمیں ساری زندگی قرآن کا خادم بنا، ساری زندگی قرآن کا خادم بنا۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، اے اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اے اللہ ہمیں داعی قرآن بنا۔ یاد رکھو ہماری عزت قرآن کے ساتھ ہے، ہماری عزت قرآن ہی کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے دنیا کے اندر لوگ ہمیں اتنی عزت نہ دے سکے، اور واقعی میں آپ سے بات عرض کروں، اگر کوئی بندہ ہمیں تلیوں پہ بھی اٹھا لے تو بھی عزت نہیں اتنی دے سکتا جتنی کل قیامت کے دن میرا اللہ عزت دے گا، بے شک، جتنی میرا اللہ عزتیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ جی مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا،
अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में आपने देखा छोटा बच्चा हिफ्ज़ के लिए आते हैं ना, तो हमने बूढ़ों को देखा हुआ है। हम भी जब हिफ्ज़ करते थे तो बूढ़े बूढ़े मस्जिद में आते थे तो कहते हाफिज जी साढ़े आसे भी कोई दुआ करो, कहते ना बूढ़े होते हैं, कहते हैं हाफिज साहब हमारे लिए भी याद दुआ करो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या इज्जत होती है। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर लगेगा, अल्लाह फरमाएंगे कहाँ है मेरे कुरान के हुफ़ाज़, मेरे कुरान को सीनों में महफूज करने वाले कहाँ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुफ़ाज़ खड़े हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, हुफ़ाज़ खड़े हो जाएंगे। जब खड़े होंगे तो मेरा रब फरमाएगा हाफ़िज़ साहब, अल्लाह अकबर कबीरा, याद करो वो वक़्त, वो बंदा जो आपसे दुनिया में कहता हाफ़िज़ साहब हमारे लिए दुआ ही कर दिया करो, का वो दुनिया में खुद तो नेकियां ना कर सका, इतना नेक ना बन सका कि वो जन्नत को हासिल कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अब खड़े हो जाए ना, आज मैं आपको ऐसे 10 बंदों की सिफारिश का हक देता हूं कि तुम जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, तुम उनके नाम मेरी बारगाह में पेश कर दो। तुम्हारे नाम पेश करने की वजह से मैं उनको जन्नत में दाखिला अता कर दूंगा। आपने आज देखा अल्लाह अकबर, दुनिया में सेहत कार्ड तकसीम होते हैं, कर रहे हैं ना, सेहत कार्ड तकसीम होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बच्चों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ के हाथों जन्नत कार्ड तकसीम करवाएगा। सुभान, जन्नत कार्ड तकसीम करवाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर जो माँ बाप लोग कहीं कहते हैं ना कि तू की पुत्र को हाफ़िज़ बनाते हैं, तू की मौलवी बनाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये कहाँ से खाएगा है? जो कहते हैं ना ये कहाँ से खाएगा। अल्लाह अकबर। वो तो भूखे मरते हैं, अल्लाह इनको मनसलवा खिलाता है, अल्लाह इनको मनसलवा खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर लोग खिलाते भी हैं और फिर कहते भी हैं आप बड़ी मेहरबानी है, आपने हमारा खाना कबूल कर लिया। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे हाफिज के माँ बाप कहाँ है। सुभान अल्लाह खड़े हो जाएंगे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये एजाज अल्लाह ताला नाज़िरा कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नाज़ा करो, नाज़रा और हाफिज के वालिदैन की क्या फिर शान होगी। अल्लाह फरमाएंगे जी कहाँ है, खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों, आज जिसने अपने बच्चे को मेरे दीन के लिए वक्फ कर दिया, चाहता अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दिलवाता, वो दीगर मुल्कों में चला जाता, बड़ी बड़ी नौकरियों पे बैठ जाता, लेकिन उस वहां से वो लाखों रुपए कमा कर अपने माँ बाप को देता, लेकिन इसके बाप ने लाखों को नहीं देखा। हाफिज और कारी की तनख्वाह कितनी होती है? 10,000, 15,000। बड़ा कोई किस्मत वाला होता है जिसको 20,000 मिल जाए, मतलब तो 10,000 से ऊपर है। लेकिन फरमाया इसके माँ बाप और ये भी इसी पर किनात कर गए, जिन्होंने लाखों को पांव की जूती पे रख खड़ा करो और इनके सर के ऊपर सारी कायनात देख रही है। मैं अल्लाह आज हीरे और मोतियों से जड़ा ताज पहनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस एक मोती की रोशनी इतनी होगी कि जमीन और आसमान उसको रोशन करते, सूरज की रोशनी से भी उसकी रोशनी जो है बढ़ जाएगी, सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहा, अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाते हैं रत्तिल, पढ़ना शुरू करो, कमा कुंता तो रत्तिल फी दुनिया। फरमाया हाफिज साहब आज तो बिस्मिल्लाह की बा से पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह अकबर कबीरा, और वन्नास की सीन तक पढ़ते जा, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया जहां जाके वन्नास की सीन खत्म होगी वही तेरा मैंने मकाम बना दिया,
वही तेरा मैंने मकाम बना दिया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, अल्लाह ने आपका बड़ा मकाम बनाया है। हम दुनिया में इस मकाम की कदर करें, जो पढ़े उस पर अमल करें, नेकी वाली ज़िंदगी गुजारे, तकवे वाली ज़िंदगी गुजारे, ताकि कल क़यामत के दिन रब भी राज़ी हो जाए और आपके माँ बाप भी राज़ी हो जाए। कितना फ़ख्र दुनिया में हम कितना फ़ख्र करते हैं, हमारे बच्चे को स्कूल में इनाम मिलता है, कहते हैं स्कूल वाले कि आप आना, आपके बच्चे की पोजीशन आई है, आपको इनाम देंगे, आपके बच्चे को इनाम देंगे। माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि हमारे बच्चे की पोजीशन आई है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसी तरह जिस तरह दुनिया में पोजीशन स्कूल में आती है, माँ बाप की इज्जत अफजाई होती है, सर फख्र से बुलंद होता है, इसी तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमारे माँ बाप के सर को भी फख्र से बुलंद फरमा दे कि ये हुफाज के वालिदैन। अल्लाह ताला हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इसकी बरकतें, अल्लाह जो माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह कब्र में भी उनको पहुँचा और अल्लाह उनको जज़ाए खैर हमारी तरफ से बड़ा बड़ा जज़ाए खैर अता फरमा दे कि जो हम उनका देन नहीं दे सकते, हम उनका देन नहीं दे सकते। हमें स्कूलों कॉलेजों में भेजने की बजाय दीन पे लगा दिया। अगर स्कूलों कॉलेजों में चले जाते, मुमकिन है कि हम कहीं शराब खानों में पड़े होते, कहीं गंदगी में पड़े होते। अल्लाह उनकी कब्र पे लाखों अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए कि जिन्होंने सहरी के वक़्त में उंगली पकड़ के, ऐसे उंगली पकड़ के छोटे से को पकड़ के मस्जिद की राह दिखा दी, मस्जिद की राह दिखा दी। और मेरे अल्लाह से मेरा बड़ा हुस्न ज़न है, बड़ा हुस्न ज़न है कि मेरे अल्लाह ने इस कुरान की बरकत से ज़रूर उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया होगा, मुनव्वर फरमाएगा मेरा अल्लाह, क्योंकि ये हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें दीन की राह दिखाई है, हमें कुरान का रास्ता दिखाया है, हमें नेकी की राह का रास्ता दिखाया है, तहज्जुद के वक़्त जगाया है। हमें क्या पता तहज्जुद क्या होती है, हमें बचपन में जगाया है और जगा के कहा उठना, उठ, अल्लाह पहले आसमान पे आया बैठा है तो नफलें पढ़ ले और कुरान पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, कुरान पढ़ ले। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और जिस बच्चे ने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको आलिम बाअमल बना दे। अल्लाह हमारे सब बच्चों को आलिम बाअमल बना दे, अपने माँ बाप, अपने उस्तादों के लिए सदका जारिया बना दे। क़यामत का दिन होगा, हम जाएंगे, हमारे माँ, हमारे उस्तादों के भी सर फख्र से बना दे, हमारे उस्तादों भी, उस्ताद भी यकीन करो उस्ताद की जूतियाँ भी उठाए तो भी हम उस्ताद का हक नहीं दे सकते। जी हाँ, हम उस उस्ताद का हक भी नहीं दे सकते कि जिसने हमें कुरान पढ़ाया, हमें कुरान पढ़ाया। लोग सो रहे होते हैं और हिफ्ज़ के उस्ताद सहरी में उठ के बच्चों को हिफ्ज़ पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए, आमीन। मेरे आपके लिए आखिरत की नजात का ज़रिया फरमा दे। और एक और दुआ मांग लो कि या अल्लाह अपने करम, अपनी रहमत से मिस्कीन गुनहगारों को बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी अता, आमीन आमीन, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी अता फरमा। और ये मजलिस दुआ की कबूलियत की मजलिस भी होती है। हदीस पाक में आता है जहाँ ख़त्म कुरान की मजलिस होती है, अल्लाह ताला उस मजलिस में मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला इस बच्चे के माँ बाप को भी बरकतों से नवाज दे। और एक बात दिल में आ गई, वो ज़रा सुनो। हज़रत पीर अज़ीज़ुर रहमान हज़ार विदा बरकातुहू उनसे मैंने सुनी, फरमाते मैं एक जगह हिफ्ज़ के लिए इसी तरह दस्तारबंदी के लिए चला गया तो फरमाते हैं एक बच्चा जिसके माँ बाप बड़े अमीर थे, शायद उसका वालिद कर्नल था, फरमाते हैं कि उस बच्चे ने कुरान जो हिफ्ज़ किया
تو اس کے استاد نے جو اس کا نام لیا تو کہا کہ حضرت یہ جو بچہ حافظ بنا ہے اس کی ماں اس کو جب میرے پاس لے کے آئی نا تو کہتی ہے میرے اور بچے تو کوئی ڈاکٹر بن چکا ہے، کوئی کیا بن چکا ہے، کیا بن چکا ہے، میں چاہتی ہوں یہ میرا بچہ حافظ بن جائے، تاکہ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ جا رہا ہو، جنازہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، حافظ کی ماں کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات۔ اللہ تعالیٰ یہ حفظ کی نسبت اور نور اللہ ہماری نسلوں میں جاری کر دے، ہماری نسلوں میں جاری کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طالب علم کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ آپ سب مجلس کے بعد سب ساتھی جو بڑے ہیں اس بچے کے سر پہ ہاتھ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ برکت دے۔ انشاءاللہ اپنے روحانی فیصلے میں ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ انعامات ہیں بچے کے والد کی طرف سے، حضرت پیر صاحب کو بھی بچے کے والد کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے۔ انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جیسے کہ صاحب انشاءاللہ مجلس سے ذکر ہوگی، تمام حضرات حضرت کی طرف متوجہ ہوئے، انشاءاللہ اپنے روحانی فیض سے پیر ذوالفقار صاحب اور شامل کے خلیفہ انجاز ہیں، انشاءاللہ اپنے روحانی فیض سے ذکر ہوگی۔ ابھی بھائی ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو نیت کر لیں ہم سب ساتھی کہ رب کریم پچھلی زندگی میں جو بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ ہم ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ آئندہ کے لیے ہم نہ کرنے کا عہد اور ارادہ کرتے ہیں، جیسے نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی ہی مراد عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اور تو جو ساتھی بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہو وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ بیعت ہو جائیں گے، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جو یہ فقیر پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھ لو، اور میں تو کہتا ہوں بھائی بیعت کی نیت سے ہی پڑھ لو۔ ہمارے حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ، فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ہمارے جنگ کے علاقے میں جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، تو روڈ پہ جاتے ہوئے ایک بندہ نوجوان جا رہا تھا، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا فقیرہ، حضرت قریشی اس طرح فرماتے تھے، ان کا کلام تھا،
تقیہ کلام تھا. فرماتے تھے فقیروں اس کو جو مل لیا اس کو ایسے مسافہ کیا نا راستے میں چلتے ہوئے اس نے, تو ہمارے قریشی رام نے فرمایا اس کو کرے نا, میرے خیال سے اور پہ نہیں ہے, تو اس نے کہا حضرت میں کیوں آپ کا مرید ہو جاؤں, میں آپ کا کیوں مرید ہو جاؤں. فرمایا فقیرہ تو میرا مرید ہو جا, اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا. سبحان اللہ. اور پھر واقعی حضرت کی تو وفات ہو گئی, تو اللہ نے واقعی اس بندے کا خاتمہ ایمان پر فرمایا. جی ہاں, وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا. تو اس لیے میرے بھائی اس فقیر کی درخواست بیعت کی نیت سے پڑھ لو, انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. کسی نہ کسی کڑی میں بندہ پرویا جائے نا تو وہ فائدہ مند رہتا ہے. تو بیعت کی نیت سے پڑھو گے زیادہ برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو جو یہ فقیر کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں, جن ساتھیوں نے بیعت کی نیت کی وہ بیعت ہو چکے ہیں, سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں. چند اعمال ہے ان کی پابندی کریں. ایک تو صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا صبح و شام 100 مرتبہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی ذات پر درود شریف پڑھ لیا کرو. پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لیا کرو. چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں سونے اللہ کی یاد کو بسا کے رکھا. طریقہ بڑا آسان ہے, آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام اپنی آنکھوں کو بند کرو, اپنے سر کو جھکاؤ اور یہ خیال کرو کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سکھا رہی ہے, دل کی ظلم سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دل کہہ رہا ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں. زبان سے نہیں پڑھنا ہے, بس دل سے اللہ اللہ کو محسوس کرنا ہے کہ دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھنا چند دن کے مراقبے سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور میرے طلباء بچے اگر کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا, آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں. سب ساتھی اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سکھا رہی ہے, دل کی ظلم سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل منور ہو کے جھوم جھوم کے شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں. آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں, کوئی بھی اوپر نہ دیکھے, اپنے دل کی طرف خیال کرو, دل کی طرف خیال کرو کہ دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں.